سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ توبہ اور سورہ یونس کی آیات کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ یونس کے اوپر کچھ ہائی لائٹ کریں گے اور یونس علیہ السلام کی سٹوری کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ جانیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے۔ یونس علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا ان کا تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کروایا، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی جو سٹوری ہے، ان کا جو قصہ ہے، وہ ایک خاص سبق رکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ مکہ کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشکل پیش آئی۔ تو یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور خاص طور میں اس کا ذکر کیا سورہ قلم میں، اور سورہ قلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ فَهُوَ مَكْظُومٌ، کہ اے اللہ کے رسول اس شخص کی طرح نہ ہوئیے گا جو ہمارا بندہ تھا جب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پکارا، جب وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں تھا، اور وہ اس اندھیرے میں تھا جو مچھلی کے پیٹ میں تھا، اور سمندر کی گہرائی میں تھا، اور سمندر کے اندھیرے میں تھا۔ یونس علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کی طرف سے بڑی مشکلات پیش آئیں اور ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہوتے ہوئے، بشر ہوتے ہوئے، مایوسی کا شکار ان کو ہوتا کہ لوگ ان کی دعوت کو کیوں نہیں قبول کر رہے، جبکہ وہ بڑے مخلص انداز سے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ قلم میں خاص طور سے، اور سورہ قلم کے اندر کچھ باغ والوں کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے بچوں نے ایک کوشش کی۔ وہ کوشش کیا کی کہ جو یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگ تھے، انہوں نے اپنے باغ میں جو سامان تھا اس کو ہوٹ کرنا شروع کر دیا، جمع کرنا شروع کر دیا، اور کوشش کیا کہ غریب لوگ ان کے باغ تک نہ پہنچیں۔ یونس علیہ السلام نے بڑی ان کو دعوت دی، اور ایک پوائنٹ آیا کہ یونس علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ یونس علیہ السلام نے بولا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے تم پر، اور یہ کہہ کر یونس علیہ السلام چلے گئے۔ اور یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، پہلے جیسے ہود کی قوم تھی اور سمود کی قوم تھی، ہود کی قوم بھی یہی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دی تھیں، ان نعمتوں کے ذریعے انہوں نے اللہ کی ناشکری اور تکبر کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، اور ان کو بادل آئے اور انہوں نے سمجھا یہ بادل بھی ان کے لیے وہ نعمت کا حصہ ہے، کیونکہ ان کو بار بار نعمتوں پہ نعمتیں مل رہی تھیں، تو انہوں نے بولا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ تو یونس علیہ السلام نے بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا، اور یونس علیہ السلام سمجھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہی ہے۔ اور اس میں الگ چیز یہ ہوئی کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ یہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اپنے کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی تھی، تو انہوں نے توبہ کر لی۔ اور یونس علیہ السلام اس وقت ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا سبق رکھا ہے کہ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دے تو اس کو تکبر کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کو بھی اسی کی انالوجی دی، اسی پہ قیاس کر کے سمجھایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے امن اور رزق کا ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا جبکہ تمہارے لیے بہت ساری مشکلات اس ریگستان میں ہو سکتی تھیں۔ قریش کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ پھر ایک شخص تھا جس کا نام قریش رکھا گیا، بیکاز اسی نے قریش کے لیے سیریا یا یمن سے ان کے لیے تجارت کے دروازے کھلوائے، تو ریگستان میں ہوتے ہوئے ان کے لیے مال اور امن کا ذریعہ بنا، اور کوئی بھی قریش کے کیراوان کو، اس کے جو قافلہ تھا، ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، کیونکہ وہ بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لٹیروں سے بچا کے رکھا، امن دیا، آرام سے اپنے تجارت کے ٹریڈ کے سامان کو لے کر آتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا قصہ بتاتے ہوئے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ لوگوں پر امید نہ ہاریے، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یونس علیہ السلام کی مثال نہ دیتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان قیدی متین، کہ میرا پلان جو ہے وہ ویور نہیں ہوتا، میرا پلان جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ کے حساب سے سب چیزیں ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھیے 20 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے بعد خالد بن ولید ایمان لا رہے ہیں، اکرمہ بن جہل ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی فقر پکڑ فوراً آ جاتی تو موقع نہیں ملتا بہت سے لوگوں کو توبہ کرنے کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں توبہ کرنے والا اس لیے مقبول ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو الگ درجوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کر لی، یونس علیہ السلام چلے گئے، یونس علیہ السلام نے بولا کہ یہ قوم تباہ کرنے کے لیے عذاب آیا ہے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور وہ ایک جہاز میں بیٹھ کر چلے گئے، ایک شپ میں بیٹھ کر چلے گئے، اور جب شپ میں بیٹھ کے گئے تو وہ جو بادل قوم کی طرف آئے تھے وہ جہاز کی طرف آ گئے، اور اس نے جہاز کو ہلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بولا شاید ہمارے وزن کی وجہ سے جو کشتی ہے وہ ڈوب جائے، تو انہوں نے اپنے سامان کو، لگیج کو پھینکنا شروع کر دیا۔ اب لگیج کو پھینکنا شروع کر دیا لیکن پھر بھی جہاز جو ہے وہ ڈال مڈول ہونا، شیک ہونا بند نہ ہو۔ تو انہوں نے بولا کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نافرمان ہے جس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے، تو ہمیں جو ہے پرچی نکالنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے فال کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو ہے وہ سلاٹنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کا نام آئے گا ہمیں اسے جہاز سے باہر پھینک دینا ہے۔ اور ایونچولی نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام کا، وہ جو اللہ کے نبی تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى رَبَّهُ فَهُوَ مَكْظُومٌ، کہ آپ نے اس شخص کی طرح نہیں ہونا جس نے اپنی قوم کو وقت آنے سے پہلے چھوڑ دیا۔ اور کیا ہوا کہ وہ پانی میں ان کو پھینک دیا اور پھر ان کو ایک ویل نے نکل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ہضم نہیں کرنا، ان کو کھانا نہیں۔ اور یونس علیہ السلام اللہ کی حکم کی بنا پر اس مچھلی کے پیٹ میں، اس اندھیرے میں، پیٹ کے اندھیرے میں، سمندر کے اندھیرے میں ڈوبے رہے، یہاں تک کہ کچھ وقت بعد یونس علیہ السلام کو لگا کہ میں اپنے پیروں کو ہلا سکتا ہوں، اور پھر ان کو سمندر کی گہرائی میں ان کو خطروں کی اللہ کی تسبیح کی آواز آئی۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا کہ یا اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جو تجھے پکارتا ہوں جہاں مجھے نہیں لگتا کہ کہیں سے تجھے کسی نے پکارا ہے، مچھلی کی پیٹ سے۔ اور انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیری پاک ذات ہے، تیری ذات کا کوئی شریک نہیں، تیری ذات جیسی کوئی چیز نہیں، یا اللہ میں ہی غلطی کرنے والوں میں سے ہوں، میں ہی ہوں ظالمین میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیں گے، اس کے لیے راستہ نکال لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سوچیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندھیروں میں، پیٹ کے اندھیروں میں کس چلنگ ایکسپیرینس سے گزرے ہوں گے، اور صرف کیا کہ اپنی قوم کو وقت آنے سے پہلے چھوڑ دیا۔ آج ہمارے لیے اس قصے کا سبق کیا ہے کہ ہم لوگوں پہ امید نہ ہاریں، کہ ہم کچھ لوگوں کو گناہوں میں ڈوبنے کی بنا پر دیکھ کر ہم ان تک دعوت ہی نہ پہنچائیں، یا ہم کچھ دعوت دیکھ کر یہ تھک جائیں کہ ان تک تو بات پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کافی لوگ اپنی رائچسنس میں، اپنی پاکیزگی میں شاید کچھ قوموں تک بات پہنچانے کی توفیق ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی دعوت دی ہے، دین کی سمجھ دی ہے، ہم خاندان والوں کے ساتھ ملنا چھوڑ دیتے ہیں جہاں ملنا بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاندان والوں کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ معصیت میں یا اللہ کی نافرمانی میں شریک ہونا ہے، لیکن اگر ہمارے خاندان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے دین پہ چلنے کی، تو
تو ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے اخلاق کے ذریعے ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں، اور ہم صرف بات پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کب ان کا دل کھول دے، اللہ تعالیٰ ان کو کب سمجھا دے، اللہ تعالیٰ کب ان کے دل میں بات اتار دے۔ تو یونس علیہ السلام کی قصے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ نعمتیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دور کر رہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملے جا رہی ہیں تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سورہ یونس بھی چونکہ مکی سورہ ہے تو اس میں بھی یونس علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ کا اوپینین یہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، کچھ نے کہا یہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ زندگی، موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، اس میں توحید کے متعلق بتایا گیا، اس میں اللہ کی رسول کی نبوت کی جو دلائل ہے اس کے جوابات دیے گئے، اس میں آخرت کے عذاب کے متعلق بات کی گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ آیات بیان کی گئی کہ کچھ لوگ، کیونکہ اس کے اندر یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی ہے اور مکہ کے لوگوں کا ذکر بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بات بتاتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کروٹ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اولاد کی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، بیماری ہے، جب اللہ تعالیٰ بیماری سے آزماتے ہیں کسی انسان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ وہ سمندر میں ہوتا ہے، طوفان آتا ہے، کشتی جو ہے ڈوبنے والی ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے وہ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چلتا ہے جیسے کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں، جیسے کبھی اس کو یہ مشکلات نے یا اس بیماری نے چھوا ہی نہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں حد سے زیادہ آگے بڑھنے یا اسراف کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کے لیے دنیا کو مزین کر دیتے ہیں، بیوٹیفائی کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم صرف اپنی مشکل کے وقت پکاریں اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکل دور کر دے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیں۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات یاد دہانی کرتے ہیں، دیکھو کبھی ایسا نہ ہونا کہ کسی کے دھوکے میں پڑ جانا۔ لوگ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی دعاؤں میں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری مصیبت کو دور کر دیں گے، جبکہ مصیبت کو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو تمہاری سننے کی صلاحیت پہ اور کون ہے جو تمہاری دیکھنے کی صلاحیت پہ قادر ہے، کون ہے اس کا مالک، اور کون ہے جو یخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، میننگ زمین کو مردہ زمین ہوتی ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو میت میں سے زندہ کو اور زندہ میں سے میت کو نکال لیتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات کو چلاتا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے؟ ان سے پوچھا جائے گا تو یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ مکہ والوں کے بارے میں بات بولی گئی تو مکہ والے بھی یہی بات بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کو کیوں پکارتے ہو؟ تم کیوں مشکل کشا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کو کہتے ہو؟ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ مشکل کشا نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ، اکثر لوگ اپنے گمان اور کنجیکشنز کو فالو کرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے خیالات اور اپنے بنی ہوئی عقائد کو فالو کرتے ہیں۔ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حق کے سامنے آپ کے خیالات اور آپ کے خود سے سوچے ہوئے تصورات، فلسفی اور فلسافیکل آرگیومنٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ نے حق نازل کر دیا قرآن میں، یہ آپ کے لیے فالو کرنے کے لیے ہے۔ آپ اپنے جو بھی کنجیکشنز بناتے رہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، تم کیا عمل کرتے ہو کیا عمل نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو پکارا جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی توحید کو فالو کیا جائے۔ ہم بار بار یہ بات بولتے ہیں، توحید توحید توحید۔ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی خاتم النبیین تک یہی دعوت تھی، توحید توحید توحید، اللہ کو پکارا جائے۔ دعا عبادت ہے، الدعا هو العبادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا عبادت ہے، اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جاتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہر وقت سننے والا دیکھنے والا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ ہر وقت سننے والا اور جاننے والا نہیں ہے اور دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہہ دیجئے اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول ان لوگوں کو کہ میں مالک نہیں ہوں اپنی نفس کا، اس کے نقصان کا، ولا نفعًا، نہ اس کے فائدے کا، الا ما شاء اللہ، الا جو مجھے اللہ عطا کر دے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نا کہ میں مالک نہیں ہوں، نہ اپنے نقصان کا نہ اپنے مالک کا، اپنے فائدے کا نہ نقصان کا۔ اللہ کے نبی جب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مالک نہیں ہوں، تو آپ کون کہتے ہیں کہ میرے نفع و نقصان کا مالک اللہ کے رسول ہیں؟ میرے مشکلات کو اللہ کے رسول دور کریں گے، یا فلاں دور کریں گے، یا علی دور کریں گے، یا ابو بکر دور کریں گے، یا فلاں عبد القادر جیلانی دور کریں گے؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ کو پکارو، اللہ دور کریں گے، اللہ ہی دور کریں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پکارنے کے علاوہ کر دیا، اللہ نے اس کی گمراہی کو اور ذریعہ بنا دیا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اللہ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون، کسی کے لیے بھی موت کا وقت آتا ہے، کسی بھی قوم کے لیے کوئی سپر پاور ہو، کوئی قوم کی ترقی کا وقت ہو، کسی کی حکومت کا وقت ہو، اس کا ایک وقت آ جائے گا تو نہ دیر کی جائے گی اور نہ ولا یستقدمون، نہ اس سے پہل کی جائے گی۔ ہر کسی کا وقت ہے، لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، موت کا وقت آیا تو فرشتے کو بولا رک جائیے میں 2 رکعت نفل ادا کروں گا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کسی کے لیے کوئی وقت نہیں دیا جائے گا، کسی کو کوئی موت کا وقت کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ابھی میں بہت بزی ہوں، میں بہت مشکلات میں ہوں، اگلی دفعہ ہو پہلے میں یہ کام کر لوں، کسی کو وقت نہیں دیا جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا وقت آئے گا، اس میں ذرہ برابر بھی دیر اور جلدی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے جو تمہارے لیے واعظ ہے، ڈرانے کا ذریعہ ہے، اور تمہارے دلوں کو شفا کا ذریعہ ہے، وہ ہدی و رحمۃ للمومنین، اور ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، کیا صحیح کرنا ہے، اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ آج ملک کو چلانے کی بات کر لی جائے، اپنے ایجنڈس کی بات کی جائے، اگر آپ کا ایجنڈا اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنا پر نہیں ہے، صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، آپ کا اور میرا نجات کا ذریعہ صرف اور صرف ان پہلی والے لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کی، اور وہ ہیں صحابہ اکرام اور جو ہمارے سلف ہیں۔ انہی کے طریقے پر آپ کی ترقی آئے گی۔ صحابہ کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرو گے، آپ ترقی کے پہ کام نہیں کرو گے، آپ تعلیمی اداروں پہ کام نہیں کرو گے، یہ سب تعلیمات آپ کے دین میں موجود ہے۔ آپ آج کے حاضر اداروں کو دیکھ کے یہ مت قیاس کیجئے کہ ہماری حالت بھی ایسی ہو جائے گی۔ آپ اپنی انٹیگریٹی کو مینٹین کریں، آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، آپ کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں، آپ کسی کے سامنے غلامی نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وقت لائے گا جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور لوگوں کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو توحید پر ہونا ضروری ہے، اللہ کی فرمانبرداری پر ہونا ضروری ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ قرآن میں کہتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں خلافت دے دیں گے زمین پر جس طرح سے پہلے لوگوں کو دیا ہے۔ اور جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ترقی دے گا، بہتری دے گا، گرو در گرو لوگ آئیں گے، اور یہ لوگوں کا نظام رہتا ہے۔ ایک وائلن بجانے والا، ہم کیوں بات کرتے ہیں یوتھ کلب میں دعویٰ کو اچھی ریپریزنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ہم دوستوں کے ساتھ یوتھ کلب میں کھانا پینا، ایک دوسرے کے ساتھ چل کرنا، ہم یہ چیزیں دکھاتے ہیں۔ ہم کبھی کبھار ہم اپنے سفر کو بھی دکھاتے ہیں، ہم چیزیں دکھاتے ہیں کہ لوگوں کی عوام اور جھمگٹا کتنا لگا ہوا ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ لوگوں کے سامنے اسٹیریوٹائپ امیج بریک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک سٹوری کرتا ہوں کہ ایک بہت پروفیشنل وائلن پلیئر تھا۔ آف کورس ہم میوزک کے معاملے میں ہمارا سٹانس کلیئر ہے، لیکن صرف مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ سڑک کے کنارے پر وہ ایک ٹرین اسٹیشن کے پاس وائلن بجا رہا تھا، کسی نے اس کی قدر نہیں کی۔ لوگ آ رہے ہیں، اس کو پیسے دے کے چلے جا رہے ہیں، اور وہ پروفیشنل آدمی ہے۔ وہی شخص نے $100 پر بہترین وینیو پر اس نے لوگوں کو انٹری کی، اور لوگوں نے کھڑے ہو کے اس کو اپریسیشن دی۔ میننگ آپ چاہے کتنے ٹیلنٹڈ ہو، لیکن اگر آپ کو صحیح جگہ پر نہیں ہوگے، صحیح آپ کی ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی، لوگ واقعی اکثریت آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ کچھ ہوں گے جو آپ کی قدر کرنے والے ہوں گے، تو آپ نے دین کو بھی وہ اکرام دینا ہے،
تاکہ لوگوں کی نظر میں آئے کہ نہیں ہم بھی اس طرح سے چل سکتے ہیں. دنیا ہمارے لیے عزت کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن ہم دین کو لوگوں کی نظر میں نیچا نہیں دکھانا چاہتے کہ دین میں رہتے ہوئے بھی ہمارے پاس اچھے اور ہر طرح کے فیملی بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہے آتے ہیں. مدارس میں بھی ایسے لوگ ہیں، مدارس سے باہر بھی ایسے لوگ ہیں. ہم لوگوں کے یہ دماغ میں جو آج میڈیا نے چیز توڑی ہوئی ہے تاکہ لوگ دیندار لوگوں کو نیچے دیکھنا نہ شروع ہو. تو ہمیں لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اور میں اپنے طبقے میں جا کے لوگوں کی دین کی دعوت نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہم ایک زمانے میں بہت ڈرامہ بنا رہے تھے تو بہت پہلے ایک ماڈل بھی رہ چکی ہیں، وہ پروڈیوسر ہیں، آج کل فلم بھی بناتی ہے. تو ہم نے بولا تھا کہ ایک پروفیشنل ایکسپرٹیز لے لیں. تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ دیکھیے وجی کون پڑھا لکھا شخص آ رہا ہے دین میں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ پڑھا لکھا جس نے 8 سال دین کا علم حاصل کرا، کیا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ صرف انگریزی آنا اس کے لیے ضروری ہے؟ کیا اس کے پاس جو ہے جی وہ الگ بات ہے کہ آپ کے لیے دنیا کے مواقع ذرا زیادہ کھل جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بھی پڑھے لکھے ہی ہیں. اب آپ کی نظر میں پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اللہ بات نے وہی بولا کہ پڑھے لکھے کون لوگ ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ دین میں آ رہے، کیا لوگ آ رہے ہیں. جب آپ اور میں اسٹیج پہ آ کے لوگوں تک پہنچ کر دین کی بات نہیں کریں گے تو لوگوں تک نہیں ہوگا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اور ان لوگوں کو نہ پکارو اللہ کے علاوہ جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کرو گے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. اور اسی لیے بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات بولتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی بیماری پریشانی چھوتی ہے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. تو اپنی زندگی کا اصول بنا لیجئے، میری گردن جھکے گی اللہ کے سامنے. میرا جینا ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادت، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. آپ زندگی میں یہ اصول بنا لیجئے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے پیچھے دنیا کو کیسے کر دیتے ہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی خیر کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کو پلٹ کر کوئی نہیں کر سکتا. آج لوگ بولتے ہیں ہمیں فلاں نے جادو کر دیا، فلاں جادو کر دیا. ہاں جادو ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. کیا کسی کے جادو کے اندر یا کسی کے گندے نیت اور عمل اور حسد کی اتنی پاور ہوگی کہ وہ اللہ کی مرضی کے اوپر قادر ہو جائے گا؟ نہیں. وہ اگر آئے گا اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے اندر بڑا حسن ہے، آپ کے پاس بہت مال ہے، لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذکار نہیں کرتے، آپ نے اپنی حفاظت نہیں کی ہوئی. آپ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معصیت میں، نافرمانی میں سلپ ہو جاتے ہیں وہاں ان چیزوں کو دروازہ مل جاتا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو ہمیشہ گھیرے رکھیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ کھیتوں میں چلے جاتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذکار کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اذکار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے صبح کا ناشتہ ہے، اگر میں یہ نہیں پڑھوں گا شیطان کو راستہ مل جائے گا مجھ پر حملہ کرنے کے لیے. تو اپنے صبح شام کے اذکار پڑھتے رہیں. حسن مسلم کی کتاب ہے، آج کل آپ لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، ایپ پہ اویلیبل ہے. یہ یاجوج ماجوج کو جو روکی ہوئی دیوار ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے. میں آج بھی پوری قصہ نہیں بتاؤں گا، میرے گھر میں معاملات تھے پرانے گھروں میں، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں دین کی طرف آیا ہوں میں نے صرف باتھ روم میں جانے کی دعا کو یاد کیا ہے، بار بار ریپیٹ کیا ہے. میں نے لٹرلی فیل کیا ہے اپنے اوپر سے وزن اٹھتے ہوئے، کیونکہ میرے گھر میں تھے. میں رات کو تہجد کے لیے اٹھتا تھا، میں رات کو اگر نوافل روزے کے لیے اٹھتا تھا تو مجھے کھٹکھٹاتے تھے، پریشان کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت آپ کے پاس ہوگی، آپ کو کسی کا خوف نہیں ہوگا. نہ مجھے ڈر تھا نہ کچھ تھا، خود ہی اگنور کیا، میں اپنا ایک ایک نوالا لیتے رہا خود ہی، کیونکہ وہ خود آپ سے ڈرتے ہیں. تو کوئی جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دل کا میں آپ کا خوف آ جائے پھر آپ سے تمام مخلوقات ڈرنا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اگر یہ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائے لوگوں کے دلوں میں خود ہیبت آ جائے گی. اسی لیے آپ کو ہر طریقے، ہر لیڈر اپنا کے دیکھ لیجئے، جو بھی اللہ کے دین کی طرف نہیں بلائے گا، اللہ کے طریقوں پہ نہیں بلائے گا، اللہ کی توحید کی بات نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. اور یہ قوم تب تک درست نہیں ہو سکتی. جی لوگوں میں بہت سے بروں میں بہت سے خیر کے کچھ کم شر والے لوگ ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں کم شر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے جیسی قوم ہے ویسے لیڈر ہوں گے، جیسی قوم ہے ویسے لیڈر ہوں گے. آپ اور میں توبہ نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو فرشتہ بھی آسمان سے اتار کے دے دے گا، آپ کی قوم خود ہی ان کو ہٹا دے گی.
تو آپ اور میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. امام احمد بن حنبل کی طرف ایک قصہ منسوب ہے کہ ایک شخص ان کو گھر میں لے گیا. پورا لمبا قصہ نہیں بتا رہا، اس کی ویڈیو بھی اویلیبل ہے میری، کہ وہ ہر جگہ مسجد میں بھی گئے، رہنے کی جگہ نہیں تھی، ان کو مسجد والے نے بھی باہر نکال دیا. تو ان کو ایک بندے نے گھر میں جگہ دی اور ان کو رکھا گھر میں، اور وہ دیکھتے تھے کہ وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی استغفار کرتا اور آٹا گوندتا. امام احمد بن حنبل نے بولا کہ تم نے استغفار کا کبھی نتیجہ دیکھا ہے؟ اور بولا میں نے تمام نتیجے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. ہاں میری ایک خواہش ہے جو ابھی پوری نہیں ہوئی. میری وہ خواہش یہ ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے بولا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے اسی استغفار کے ذریعے مجھے تمہارے گھر میں لے آیا ہے، تمہارے گھر میں مجھے لے آئے ہیں. اسی لیے امام حسن بصری کے پاس آئے، فلاں میرا مسئلہ ہے، فلاں میرا مسئلہ ہے، فلاں میرا مسئلہ ہے. انہوں نے بولا استغفار کرو. شروع سے بولا ہر کسی کو مختلف مسئلے، آپ نے استغفار کے بارے میں بولا تو انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسا دیں گے، تمہیں اولاد دے دیں گے، تمہیں باغات دے دیں گے. استغفار کریں، جب تک استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. وہ ہم اس قوم کی طرف عذاب نہیں بھیجتے جہاں کے لوگ استغفار کرتے ہیں. استغفار کرتے رہیں، دل سے استغفار کرتے رہیں. اس قوم کو بہت ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح لیڈر عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اس قوم کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس قوم کی خرابی چاہتے ہیں، اس قوم کو غلامی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قدر میں، ان کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں لکھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مٹا دے، ان کو ہٹا دے، ان کی بدل کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگ عطا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ بنا دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو آگے لے کر چلیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو آگے لے کر چلیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہمارے ملک اور تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے. کہیں پہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام رہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت کرے، تمام مومنین کی مدد کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو معاف کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.